علمہ البیان الصلاۃ والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ و اصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ گلشن سعادات پیر سید واصف شاہ صاحب زید شرفہ قرۃ عیون الصلحاء عاشق خیر الورا فخر اہل سنت حضرت قبلہ پیر عبد الخالق نقشبندی صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیریاں شریف عاشق رسالت مآب محترم حاجی محمد رمضان رضا صاحب نجم القراء فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری ذکاء اللہ صاحب انتہائی واجب و تکریم علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اہل بیت کا ذکر پاک ہو رہا ہے، شب عاشور کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ انجمن خاک مدینہ کے زیر تمام 32ویں محفل منعقد ہے، اور ابھی عاشق بٹ صاحب نے بڑی ولولہ انگیز گفتگو بھی کی ہے اور آپ کو اشعار بھی سنائے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اس محفل پاک کا انتظام کرنے والے تمام احباب کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ رات امام عالی مقام نے میدان کربلا میں گزاری اور آنے والے دن شہادتیں ہوئیں۔ آج اس مسجد میں جمع ہو کر ہم اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کے خادم ہیں۔ اس وقت تو وہاں امام کے قدموں میں حاضر ہونے کی سعادت نہیں مل سکی، لیکن آج امام کی یاد میں وقت گزارنے کی سعادت مل رہی ہے۔ یاد حسین کو قریب رگے جاں کیے ہوئے، بیٹھا ہوں میں نجات کا ساماں کیے ہوئے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، پرانے بزرگ اس دور سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ او ویلا نہ سانو وکھائیں، اس تو پہلے ہی سانو دنیا تو اٹھا لیں۔ یہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا یہ دور، پرانے بزرگ اس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔
حدیث پاک ہے گھروں کے دروازے بند ہوں گے پر بند دروازوں سے فتنے اندر داخل ہو جائیں گے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے دروازے تو بند ہوتے ہیں پر موبائل چل رہے ہیں اور فتنے داخل ہو رہے ہیں۔ پہلے چار دیواری اور دروازے کی وجہ سے بہن بیٹیاں گھروں کے اندر محفوظ ہوتی تھیں، لیکن اب چار دیواریاں دروازے بے فائدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس موبائل کی وجہ سے عزتیں محفوظ نہیں رہیں۔ تو بند دروازوں سے بھی فتنے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جو نشانیاں فتنوں کے دور کی اللہ کے رسول نے بیان فرمائیں، وہ جو پہلے کتابوں میں ہم پڑھتے تھے اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ ہماری سب سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایمان۔ بندہ گناہ گار ہے لیکن ایمان پہ خاتمہ ہو گیا ہے تو بالآخر وہ بخشا جائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کا کفر پہ خاتمہ ہوا، بندہ بے ایمان ہو کے مرا، تو پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ جاری رہے گا، ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ پھر بندہ عذاب۔ تو اس بات کو معمولی نہیں لینا چاہیے کہ اس وقت ایمان پر حملے ہو رہے ہیں۔ جب سے یہ چھوٹا ٹی وی آیا ہے جو جیب میں لے کے ہم پھرتے ہیں، ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، جبکہ تفریح کے بہانے سے ایسے فتنے اس میں آ گئے ہیں کہ ایمان پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قوم کی تربیت تو کی نہیں، ذہنی طور پہ نوجوان پختہ نہیں، کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتے، تو وہ اگر سوشل میڈیا استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ جس چیز کو ہم دولت سمجھتے ہیں پھر ہم اس کو سنبھالتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ اگر ایمان کو بھی آپ دولت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں سب سے بڑی دولت تو یہی ہے، تو پھر اس کا بھی سنبھال کریں، ڈاکوؤں سے بچائیں۔ اس دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کو الگ جماعت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور اہل بیت کو الگ جماعت، اور پھر ان کے درمیان تاریخ کے حوالوں سے ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے صحابہ اور اہل بیت میں دراڑیں ڈالی جاتی ہیں۔ تاریخی کتابوں نے ہمارے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، تاریخی کتابوں نے دلوں میں دراڑیں ڈالی ہیں، تاریخی کتابیں ہمیں جڑنے نہیں دیتی، ہمیں متحد نہیں ہونے دیتی، تاریخی کتابوں نے امت کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ہمارے لیے عقیدے کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک ہے، تاریخ کی کتابیں نہیں بلکہ قرآن پاک ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں اور تاریخی روایتیں سنی سنائی گھڑی ہوئی باتیں آگے بیان کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے تھے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نام الگ الگ ہیں کہ یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کے صحابہ ہیں، پر یہ دو جماعتیں نہیں ہیں، یہ جماعت ایک ہی ہے، جماعت
حضور نے کتنی جماعتیں تیار فرمائی ہیں؟ اللہ کے نبی نے جو 23 سال محنت فرمائی ہے، تو کیا آپ نے امت 2 دھڑوں میں تیار کی ہے یا ایک امت تیار کی ہے؟ حضور نے ایک جماعت تیار فرمائی ہے، حضور نے ایک امت تیار فرمائی ہے۔ صحابہ و اہل بیت ایک ہی امت ہیں، ایک ہی جماعت ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کے فضائل اپنے اپنے ہیں، لیکن صحابہ و اہل بیت کی محبت ایک ہی ہے۔ فضائل اپنے اپنے لیکن محبت، یعنی جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی محبت کرتا ہے، جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ صدیق اکبر سے بھی۔ اقبال کا شعر آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا لیکن کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ دعا مانگی تھی اقبال نے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ۔ پہلے مصرے میں اقبال کہتے ہیں یا اللہ رسول پاک کا عشق عطا کر، اگلے مصرے میں بتاتے ہیں یہ عشق اسے ملے گا جس کا صدیق اکبر سے بھی تعلق ہے اور مولا علی سے بھی تعلق ہے۔ جب کہا نا دل مرتضیٰ، خارجی ناراض ہو گئے، اور جب کہا سوز صدیق تو رافضی ناراض ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے عشق رسول اسے ملے گا جس کے دل میں صدیق اکبر کا بھی پیار ہے اور مولا علی کا بھی پیار ہے۔ صحابہ و اہل بیت نام الگ، فضائل الگ الگ، اپنے اپنے فضائل، لیکن جماعت محبت۔ آنکھیں 2 ہیں پر نظر، دونوں آنکھوں کا ٹارگٹ، جب دونوں آنکھیں دیکھتی ہیں تو ایک ہی طرف دیکھتی ہیں نا، دونوں آنکھوں کا ٹارگٹ، آنکھیں 2 ہیں پر نظر۔ صحابہ و اہل بیت فضائل اپنے اپنے، پر دونوں کا ہدف ایک ہی ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ نصرت رسول، خدمت رسول، اللہ کے دین کی مدد۔ دونوں کا ہدف ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ صحابہ و اہل بیت کا مقصد جدا جدا نہیں ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ جس طرح آنکھیں 2 ہیں پر نظر ایک ہے، صحابہ و اہل بیت دونوں کا ہدف، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو آپ کے صحبت یافتہ ہیں، وہ جو آپ کی محفل میں آ گئے، وہ جو آپ کی معیت میں آ گئے۔ معیت نبوی نے ان پہ رنگ چڑھایا ہے کہ مقابلے کے وقت وہ کافروں کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں، وہ بھاگنے والے۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ چونکہ آپ میرا ظاہر دیکھ رہے ہیں، میرا دل باطن، ہاں اللہ ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، باطن بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر قرآن میں اللہ کسی جماعت کا باطن بیان کرے، کیا بیان کرے؟ کہ ان کے دل میں کیا ہے، اللہ ان کی نیت قرآن کے صفوں پہ رکھ دے۔ اب اگر کوئی ان کی نیت پر اعتراض کرے تو قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے فرمایا صحابہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ ان کو دنیا کی تعریف کا شوق ہے، نہ کسی کی مخالفت کا ڈر ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، مدح و ذم سے بے نیاز ہیں۔ اپنے پست ذہنوں پر صحابہ کو قیاس نہ کریں، اپنی گھٹیا سوچ پر رسول اللہ کے تربیت یافتہ لوگوں کو قیاس نہ کریں۔ وہ مدح و ذم سے بے نیاز ہیں، کوئی تعریف کرے یا کوئی مذمت کرے انہیں اس سے غرض نہیں، کیوں؟ وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ کیا خیال ہے جو اللہ کی رضا چاہے اسے پھر لوگوں کی تعریف یا مذمت سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا،
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کا اثر ہے۔ آگے ساری آیت صحابہ کی شان میں ہے، لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نعت سے۔ محمد الرسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، شروع نعت ہوئی ہے، آگے منقبت آ گئی ہے۔ نعت میں اللہ نے شان صحابہ کی بیان فرمائی ہے۔ بھئی نعت میں تو صرف حضور کا ہی ذکر ہونا چاہیے نا، پر یہاں کیا ہے؟ بات نعت سے شروع ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ۔ آگے شان اللہ نے صحابہ کی بیان فرما دی، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کا مطلب ہے قرآن سمجھا رہا ہے ذکر صحابہ ذکر مصطفیٰ ہے، شان صحابہ شان مصطفیٰ ہے۔ استاد کی قابلیت بیان، یہ شاگرد کی قابلیت بیان کریں، بھائی شاگرد بڑا قابل ہے، تو استاد کی تعریف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شان صحابہ بیان کر کے اللہ شان حضور کی بیان کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ پہ جو بھی رنگتیں چڑھی ہیں، یہ رنگتیں کس کے فیض صحبت سے چڑھی ہیں؟ والذین معہ، یہ رنگتیں حضور کے فیض صحبت سے ملی ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ تو نعت سے مضمون شروع کر کے شان صحابہ قرآن نے بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر صحابہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ جن لوگوں میں یہ صفتیں نہیں نا جو آگے بیان ہوئی ہیں، والذین معہ، اس کے بعد جو صفتیں بیان ہوئی ہیں کہ مقابلے کے وقت ڈٹ جانے والے ہیں، آپس میں جی رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے سجدے کرنے والے ہیں، جن میں یہ صفتیں نہیں وہ تو مجلس محمدی کے قابل ہی نہیں، وہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں یہ صفتیں نہیں تھیں، پر وہ مسجد نبوی میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب نام لے کر انہیں مسجد سے اور اپنی محفل سے نکال دو۔ حضور نے نام لے کر انہیں محفل سے نکال دیا۔ حضور نے نام لے کر انہیں محفل سے نکال دیا۔ جو اس لائق جن میں یہ صفتیں نہیں تھیں، حضور نے انہیں اپنی محفل سے اللہ کے حکم سے نکال دیا، پر جنہیں آخر تک پاس بٹھائے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ان میں اس آیت والی شانیں موجود تھی۔ اور اس آیت میں جو شانیں بیان ہوئی ہیں مجلس محمدی میں بیٹھنے والوں کی، ان میں سے ایک شان ہے رحماء بینہم، صحابہ و اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے۔ اس لیے ہم مومن ہیں تو قرآن پر ایمان رکھنے کی وجہ سے تاریخ کی کتابیں ہمارے سامنے نہ رکھو جی فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے، فلاں مورخ نے یہ لکھا ہے۔ قرآن چھوڑ کے جو تاریخ کو مانے گا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان قرآن پہ ہے۔ ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا۔ حفاظ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، نعمت کبریٰ کو بھیجا، اب رسول کے آنے کی برکت یہ ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی وہ بھائی بھائی نہیں بنے تو انکار کس کا کر رہا ہے جی؟ قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا، آمد مصطفیٰ کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو۔
اب اگر کوئی کہے جی نہیں وہ ان کے آپس میں دل میں محبتیں نہیں تھیں تو وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا حضور کی آمد سے دل جڑ گئے، صحبت نبوی نے ایک دوسرے کا احترام دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ تیسری آیت، یہ نفرتیں جہاں ہوتی ہیں نا وہاں خود غرضی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی طرف چیزوں کو کھینچتا ہے، یہ مجھے مل جائے دوسرے کو نہ ملے، پانی میں مجھے ملے دوسرا بے شک پیاسا رہے، دوسرے کو دھوکہ دے کے میں مال کما لوں۔ جہاں خود غرضی ہوتی ہے پیچھے محبت نہیں نفرت ہوتی ہے، اور جہاں بامی محبت ہو وہاں ایثار ہوتا ہے۔ جہاں بامی محبت ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ میں بے شک پیاسا رہوں پر میرا بھائی پانی پی لے۔ یہ جو ایثار ہے اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ محبت۔ ایثار کے پیچھے کون سا جذبہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رسول اللہ کی صحبت نے صحابہ پہ یہ رنگ چڑھایا ہے کہ اپنے حصے کی چیز اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں، ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنا نقصان کر کے دوسرے کو خوش کر رہے ہیں۔ میں نے 3 مقامات سے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا۔ کہیں قرآن کہتا ہے صحابہ ایثار کرنے والے، ایثار کے پیچھے جذبہ محبت ہوتا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے حضور کی آمد سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور کہیں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ اس لیے قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے صحابہ و اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے ہیں، شیر و شکر ہیں۔ قرآن پاک کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ورنہ اس کے علاوہ اور کتنی آیات ہیں۔ بعض لوگوں نے اس انداز میں صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہیں اپنی سطح پہ لا کے وہ سوچتے ہیں قرآن نے صحابہ کو ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ حفاظ بیٹھے ہیں، اگر قرآن نہ ہو تو اجازت ہے کہ آپ اٹھ کے کہہ دیں بھئی یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا صحابہ ماڈل ہیں، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ اب مجھے بتائیں نمونہ ہی ٹھیک نہ ہو، ماڈل ہی نقص والا ہو، تو آپ کسی کے سامنے بتائیں کہ بھئی یہ میرا تیار کیا ہوا ماڈل ہے، اس کے مطابق بنانا ہے۔ جنہیں اللہ کہے یہ ماڈل ہیں، جنہیں اللہ قرآن میں کہے یہ نمونہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کو لائٹلی نہ لینا، معمولی نہ سمجھنا۔ صحابہ کو قرآن نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے، ایمان کا نمونہ قرار دیا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم خیر البریہ، اور کہیں قرآن پاک ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے صحابہ کو وہ شانیں عطا کی ہیں، نبیوں کے بعد یہ سب سے افضل جماعت ہے۔ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تم ساری امتوں سے بہتر ہو، اس وقت امت کون سی تھی؟ اس وقت صحابہ کرام ہی امت تھے۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں زبان کھولتے ہوئے بڑی احتیاط کرنا۔ اگر کسی نے صحابہ کی بے ادبی کی ایمان برباد ہو جائے گا۔ صحابہ و اہل بیت آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، چونکہ رسول اللہ نے یہ جماعت تیار فرمائی ہے۔ ایک اعتراض کا جواب دے کے پھر وہ مثالیں آپ کے سامنے اور پھر کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تاریخ کی فلاں کتاب میں، جی حدیث کی کتاب میں آیا ہے فلاں جگہ صحابہ کا اختلاف ہوا، تو اختلاف ہوا ہے، ایسی روایتیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں جب صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا تو پھر خود ہی وہ کسی متفقہ فیصلے پہ پہنچ کے امت کو اختلاف سے نکال بھی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے کو بیان کرنے میں
حضرت پیر عبد الخالق صاحب ایک بات کریں، دوسری بات قاری ذکا اللہ صاحب کریں، دونوں کا اختلاف ہو جائے، دونوں اپنی اپنی دلیلیں دیتے رہیں، آخر میں دونوں ہستیاں مل کے ایک ہی فیصلہ کر لیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کو باہر جا کے ان کا اختلاف بیان کرنا چاہیے یا متفقہ فیصلہ؟ متفقہ فیصلہ۔ صحابہ میں جہاں بھی اختلاف ہوا ہے، اختلاف کے بعد انہوں نے پھر متفقہ فیصلہ بھی کیا ہے اور امت کو اختلاف سے نکال لیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو اسلام دشمن ہیں وہ اختلاف تو بیان کرتے ہیں، متفقہ فیصلہ نہیں بیان کرتے۔ اس وجہ سے لوگ اختلاف میں پڑ کے اس اختلاف کو ہی سامنے رکھ کے تو صحابہ و اہل بیت میں دراریں ڈال دیتے ہیں۔ اختلاف ہوا ہے، پھر دونوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے، بعد والوں کو انہوں نے اختلاف سے نکال دیا ہے۔ اب بعد والے جو ہیں انہیں متفقہ فیصلہ بیان کرنا چاہیے، نہ کہ باہمی اختلاف بیان کرنا چاہیے۔ موضوع ہے محبت صحابہ و اہل بیت۔ تو ایک تو اس حوالے سے میں نے اب تک گفتگو کی ہے کہ صحابہ و اہل بیت دونوں ہی بڑی شان والے ہیں، دونوں ایک جماعت ہیں، یہ الگ الگ جماعتیں نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر دونوں کا ادب فرض ہے، دونوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، دونوں کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی بے ادبی کرے وہ خارجی ہے، اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرے وہ رافضی ہے، اور دونوں کا ذکر سن کے جس کا دل خوش ہو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ توازن جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ شان صحابہ بیان ہو دل میں گھٹن ہو، اس کا مطلب ہے بندہ رافضی ہے۔ شان اہل بیت بیان ہو اور دل میں گھٹن ہو، بندہ خوش نہ ہو شان اہل بیت سن کر، اس کا مطلب ہے وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے۔ اہل سنت وہ ہے شان صحابہ سن کے بھی خوش ہوتا ہے، شان اہل بیت سن کے بھی خوش ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے نوکر ہیں، اہل بیت اور صحابہ دونوں کا پیار ہمارا ایمان ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کی بے ادبی کو، ادنا بے ادبی کو جائز نہیں سمجھتے۔ اور صحابہ والے بیت آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الی من قرابتی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت ہے۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والوں سے محبت ہوگی تو آج ہمارا بھی ایمان کامل ہوگا۔ اپنی جان سے بڑھ کے حضور سے محبت ہو تو پھر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے اہل بیت سے محبت ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے اہل بیت سے محبت ہے۔ وقت کا خلیفہ ہو، وقت کا حکمران ہو، حکم ان کا دنیا پہ چلتا ہو، محاذوں پہ فوجیں لڑا رہے ہوں، ملکوں پہ ملک فتح کر کے لشکر آگے بڑھ رہے ہوں، پر خلیفہ اپنی بیوی سے کہے جاؤ بنت رسول کے گھر جا کے خدمت کرو، اپنی بیوی کو کسی کے گھر نوکرانی بنا کے بھیجیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس گھر کا آپ کے دل میں بڑا ادب ہے۔ بنت رسول سیدہ نساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے زیادہ
عزیز سہیلی اور ہم راز تھیں تو حضرت صدیق اکبر کی بیوی اسماء بنت امیس تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ناراضگی تھی، جس گھر ناراضگی ہو اس گھر بیوی کو نوکرانی بنا کے بھیجا جاتا ہے، یا جن کے گھر ناراضگی ہو وہ کسی کی بیوی کو اپنے گھر آنے دیتے ہیں۔ وہاں اتنا قرب ہے کہ سیدہ کی سب سے زیادہ ہم راز تھیں تو حضرت صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت امیس تھی۔ آپ اہل محبت بیٹھے ہیں، میں ایک محبت کی بات سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت، آپ کی طبیعت کچھ متغیر ہے، سر درد ہے، اور آپ کی ایک کنیز ہیں، وہ کہتی ہیں حسنین گھر سے باہر نکل گئے ہیں، میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے مل نہیں رہے۔ سیدہ پریشان ہوئیں، آپ نے فرمایا جاؤ باہر گلی میں دیکھو، باہر مدینہ منورہ میں جا کے حسنین کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ کنیز باہر نکلی، گلی میں، گلیوں میں، بازار میں دیکھ کے واپس آ گئی۔ اس نے کہا حسنین نہیں ملے۔ سیدہ نے فرمایا کہاں کہاں ڈھونڈ کے آئی ہو؟ اس نے کہا فلاں گلی میں بھی گئی ہوں، فلاں بازار میں بھی گئی ہوں، فلاں جگہ بھی گئی ہوں۔ سیدہ نے فرمایا صدیق اکبر کے گھر بھی دیکھ کے آئی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ سیدہ نے کہا حسنین نہ ملیں تو صدیق اکبر کے گھر جا کے دیکھا کرو، اپنے گھر نہ ہوں تو وہ صدیق اکبر کے گھر ہی ملتے ہیں۔ بعض دوست تو سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضور ہجرت کر گئے، دوسرے دن ابو جہل رسول اللہ کو تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کے گھر گیا ہے؟ یہ بات اس دور میں مشہور تھی، حضور اپنے گھر نہ ملیں تو کس کے گھر ہیں؟ اور یہی حسنین کا طریقہ ہے، اپنے گھر نہ ہوں تو کس کے گھر ملیں گے؟ حضور اپنے گھر نہ ہوں تو صدیق اکبر کے گھر۔ اور سیدہ نے فرمایا کہ حسنین اپنے گھر نہ ہوں تو انہیں صدیق اکبر کے گھر جا کے دیکھا کرو، صدیق اکبر ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہ صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور صدیق اکبر ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، امام حسن کو اٹھا کے صدیق اکبر لوری دے رہے ہیں، اور لوری میں پڑھ کیا رہے ہیں؟ اے حسن آپ تو اپنے نانا جان کے ہم شکل ہیں، آپ اپنے والد مولا علی کے ہم شکل نہیں ہیں، آپ تو نانا جان کی تصویر ہیں۔ یہ لوری کون دے رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر۔ دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی چھوٹی عمر ہے، چونکہ جب میرے آقا کریم کا وصال ہوا اس وقت 6 یا 7 سال عمر تھی امام علی مقام کی۔ جب بھی حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت فاروق اعظم سلام میں پہل کرتے ہیں، محبت سے پہلے سلام عطا کرتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت امام علی مقام نے فرمایا آج میں سلام میں پہل کروں گا، آج میں پہلے سلام کروں گا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے امیر المومنین کو سلام کروں، پر امیر المومنین پہل کر جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک جگہ آپ چھپ گئے کہ امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں، جب یہاں پہنچیں گے اچانک میں سامنے آ کے تو سلام کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، ایک جگہ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کہا سبت پیغمبر آپ کو سلام ہو۔ حالانکہ امام حسین سامنے نہیں ہیں، وہ جس آڑ میں تھے، چھپے ہوئے تھے، وہاں تھے، سامنے تشریف لے آئے۔ کہا آج میرا ارادہ تھا میں پہلے سلام کروں گا، پر آج آپ پہل کر گئے، آپ کو کیسے پتا چلا میں اس جگہ چھپا ہوا تھا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جو خوشبو رسول اللہ کے بدن سے آتی تھی نا، جب میں یہاں پہنچا وہی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آپ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو رسول اللہ کے بدن سے آتی تھی۔ حسنین کریمین سے بڑی محبت فرماتے تھے حضرت فاروق اعظم،
اور حضرت حسنین کریمین بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ بات میں نے اس جگہ کئی دفعہ بیان کی ہے، تشریح نہیں کروں گا، صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں، ان کی والدہ کا نکاح حضرت سیدہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس نے پڑھایا امام علی مقام کے ساتھ؟ کن کے دور میں ایران فتح ہوا اور وہاں سے یہ کنیزیں آئی ہیں، شہزادیاں آئی ہیں، اور ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے پڑھایا ہے امام علی مقام کے ساتھ۔ تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کا نکاح تھا تو خرچہ کون کر رہے ہیں؟ مولا علی زیرہ بیچنے آئے ہیں حضرت عثمان غنی کے پاس، اور حضرت عثمان غنی نے زیرہ خرید لی، پیسے پیش کر دیے، اور پھر زیرہ بھی واپس تحفے میں دے دیے، زیرہ بھی واپس کر دیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان کی آپس میں باہمی محبت تھی، اور حضرت عثمان غنی رشتے میں مولا علی کے بھانجے لگتے ہیں، مولا علی ان کے ماموں لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی جو نانی جان ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، وہ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی سگی بہن ہیں، جڑواں بہن ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کریم کے والد گرامی، ان کی سگی بہن ام حکیم بیضا، یہ نانی ہیں حضرت عثمان غنی کی، اور حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عبد المطلب کی نواسی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی زاد بہن ہیں، مولا علی کی بھی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ اس وجہ سے مولا علی اور حضرت عثمان غنی کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ عثمان غنی بھانجے ہیں، مولا علی ماموں لگتے ہیں، وہاں آپس میں محبتیں تھیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے چند ایک محبتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، چونکہ رات شب عاشور ہے اس لیے اور اس موضوع کو عام دنوں کے حوالے سے نہیں، کربلا کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھی کربلا میں صحابہ کا کیا کردار ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں، کربلا سے پہلے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، جب کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے اس وقت صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہیں، اور جب واقعہ ہو گیا ہے اس کے بعد بھی صحابہ اہل بیت کے، صحابہ اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوئی۔ امت کو اہل بیت کی شان کی جتنی حدیثیں ہیں وہ کس نے سنائی ہیں؟ حدیثیں رسول اللہ کی ہیں، پر امت کو کس نے سنائی ہیں؟ صحابہ نے سنائی۔ النظر الی وجہ علی عبادت، شیر خدا کے چہرے کی زیارت عبادت ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صدیق اکبر ہیں۔ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت حذیفہ ہیں۔ اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں ہیں وہ حدیثیں صحابہ نے ہی امت کو سنائی ہیں۔ اگر محبت نہ ہو تو کیا یہ اہل بیت کی شانیں بیان کرتے؟ یہ اہل بیت کی شانیں سنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکر۔ واقعہ کربلا ہوا تو مکے سے نکلتے ہوئے یا مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلو۔ اگر امام یہ فرماتے تو سارے اہل مدینہ، سارے اہل مکہ آپ کے ساتھ نکلتے۔ امام نے انہیں صدا دی ہے، امام نے انہیں بلایا ہے۔ کسی کتاب سے ثابت کر دیں، امام نے نہیں کہا میں جنگ کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو۔ ویسے کیا خیال ہے، جنگ کرنے جاتے تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتے، جنگ کرنے جاتے تو گھر کی عورتوں کو ساتھ لے کے جاتے۔ وہ جنگ کرنے نہیں گئے، وہ تو کوفہ میں قیام کرنے گئے ہیں اور وہاں دینی رہنمائی کے لیے گئے ہیں، جنگ کرنے نہیں گئے۔
جنگ کرنے جاتے تو لشکر لے کے جاتے۔ اس لیے اہل مکہ مکے میں ہیں، اہل مدینہ مدینے میں ہیں، لیکن ان کے دل امام کی محبت میں دھڑکتے ہیں۔ جو صحابہ سفر میں ساتھ تھے انہوں نے کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے دے رہا ہوں جس سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ سیرت نبوی پڑھیں تو ایک واقعہ ملتا ہے سفر طائف۔ ہمارے آقا کریم طائف تشریف لے گئے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دینے۔ طائف والوں نے دعوت قبول نہیں کی بلکہ پتھر پھینکے۔ تو جب حضور کے جسم مبارک کی طرف طائف والے پتھر پھینک رہے ہیں، آپ کے ساتھ کتنے صحابی تھے؟ ایک، حضرت زید بن حارثہ۔ اب جو وہاں نہیں تھے آپ ان پر اعتراض کر سکتے ہیں بھی کیوں نہیں تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی مولا علی پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی کے بارے میں یہ سوال کر سکتا ہے بھئی طائف میں حضور مشکل میں ہیں تو یہ ساتھ کیوں نہیں؟ یہ سارے صحابہ اس وقت موجود تھے نا مکے میں، لیکن طائف میں تو ساتھ نہیں تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید، حضور انہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، حضور نے انہیں نہیں فرمایا میرے ساتھ چلو، وہ مکے میں بھی پیچھے ڈیوٹی حضور کی ہی دے رہے تھے۔ سفر طائف میں ایک صحابی ساتھ ہیں، پر جو موجود نہیں تھے ان پر آج تک کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح سفر کربلا میں صحابہ اور اہل بیت مکے میں بھی ہیں مدینہ منورہ میں۔ اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت محمد بن حنفیہ، یہ اہل بیت ہیں، کربلا میں نہیں تھے۔ محمد بن حنفیہ مدینہ منورہ میں ہیں، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس یہ مکے میں ہیں، اہل بیت ہیں۔ امام کے سگے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ، مولا علی کے بیٹے ہیں، مدینہ منورہ میں۔ اب کوئی ان پر اہل بیت پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے عبداللہ بن عباس کیوں نہیں تھے کربلا میں؟ انہیں نہیں تھا پتا کربلا میں جنگ ہو رہی ہے۔ اگر انہیں پتا چلتا نا کربلا میں جنگ ہو رہی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کے کربلا میں پہنچتے۔ اور جب انہیں پتا چلا ہے کہ کربلا میں جنگ ہوئی ہے اور امام شہید ہو گئے ہیں، سارے اہل مدینہ سارے اہل مکہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ اور پھر اہل مدینہ نے جانوں کے نذرانے، صحابہ نے بعد میں بھی کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کسی ایک صحابی کا قول دکھائیں جنہوں نے امام علی مقام کی معاذ اللہ مخالفت میں بیان دیا، جنہوں نے کہا او معاذ اللہ کہ امام کیوں کربلا گئے۔ نہ جانے سے پہلے نہ بعد میں کسی نے امام کی منفی انداز میں امام علی مقام کا ذکر کیا ہی نہیں۔ تمام صحابہ نے امام کا ذکر کیا ہے تو محبت سے کیا ہے اور تعریف سے کیا ہے۔ اس لیے سفر کربلا کے حوالے سے صحابہ پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ تب اعتراض بنتا اگر امام دعوت دیتے اور وہ نہ جاتے، جس طرح کہ سفر طائف میں صحابہ و اہل بیت پہ اعتراض تب بنتا کہ اگر حضور انہیں دعوت دیتے اور وہ نہ جاتے۔ اسی طرح سفر کربلا میں جو صحابہ نہیں گئے ان پر اعتراض بنتا ہی نہیں، سوال بنتا ہی نہیں۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو بعض اسلام دشمنوں نے سوچا اس واقعہ کو اسلام کے خلاف استعمال کرو، اس لیے انہوں نے منفی باتیں صحابہ اور اہل بیت میں دراڑیں ڈالیں۔ عقیدہ ایرانی ہونا چاہیے یا قرآنی ہونا چاہیے؟ قرآنی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے صحابہ و اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ کربلا میں 91 افراد شہید ہوئے ہیں، 91 افراد کا قافلہ تھا۔ بعض نے کہا کہ 72 افراد تھے۔ اگر 91 والا قول معتبر سمجھیں تو 19 اہل بیت تھے اور 72 صحابہ و تابعین تھے۔ 19، 18 یا 21 یہ 3 مختلف قول ہیں۔ 19 یہ درمیان والا قول ہے۔ 19 اہل بیت اور جو 72 ہیں ان میں 28 صحابہ ہیں، باقی تابعین ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جو صحابی سے ملا ہے، جس نے صحابی کا فیض صحبت پایا ہے اسے تابعی کہتے ہیں۔
یہ جو 28 صحابہ ہیں، بعض نے اس سے کم تعداد بھی بیان کی ہے، لیکن صحابہ کا ذکر کربلا میں موجود ہے۔ حضرت جابر بن عروہ غفاری، حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت بکر بن حی، حضرت جنادہ بن کعب انصاری، حضرت جون مولا ابی ذر غفاری، ان کے علاوہ حضرت عقبہ بن سلط جوہانی، یہ سب صحابہ تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اور میدان کربلا میں صحابہ نے امام علی مقام سے کمال جان نثاری اور محبت کا اظہار فرمائے۔ کچھ صحابی ایسے تھے جن کی لڑنے کی عمر نہیں تھی، بڑھاپا تھا۔ مثلا حضرت جابر بن عروہ غفاری، جن کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، یہ بوڑھے تھے اور سیدھے کھڑے نہیں تھے ہو سکتے، کمر دوری تھی، اور یہ جو ابرو ہیں ان کے بال زیادہ تھے اور ابرو گرے ہوئے تھے آنکھوں پر، یعنی انہیں دیکھنے کے لیے ابرو اٹھانے پڑتے تھے۔ ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی تو یہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی لشکر میں شامل فرما لیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا آپ تو بوڑھے ہیں اور بوڑھے پر جہاد نہیں ہے، آپ تلوار نہیں چلا سکتے، اجازت نہیں دی۔ یہ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے انہوں نے ایک رومال منگایا، اپنے ابرو اوپر اٹھائے اور کپڑے سے باندھ دیے، تلوار منگائی اور اس کا ایک سرا زمین پہ رکھ کے دوسرے دستے پہ زور دے کے نا کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے۔ امام اب میں جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا؟ امام نے فرمایا ہے تو آپ بوڑھے، پر آپ کے شوق کی وجہ سے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرت مسلم بن کثیر ازدی، بعض نے ان کا نام اسلم بن کثیر ازدی لکھا ہے، یہ لنگڑا کے چلتے تھے۔ کسی جنگ میں ان کا پیر زخمی ہوا تھا تو اس کے بعد یہ سہولت سے چل نہیں تھے سکتے، بڑھاپا ہے، لنگڑا کے چلتے ہیں۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مجھے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دیں۔ یہاں بڑھاپا بھی ہے اور عذر بھی ہے، لیکن انہوں نے کسی چیز کو بہانہ، ہمارے ہاں تو بہانہ چاہیے۔ جو اہل عزم ہوتے ہیں، اہل حوصلہ ہوتے ہیں، یا جن کے دل میں مقصد سے وابستگی ہوتی ہے، ان کے ہاں عذر ہو بھی وہ عذر کو ہٹا کے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اور جن کے دل میں حوصلہ نہیں، ہمت نہیں، یا مقصد کے ساتھ وابستگی نہیں، وہ تھوڑے سے عذر کو بھی، وہ رائی کو بھی پہاڑ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں میرا سر درد کر رہا ہے، فرض نماز ہی نہیں پڑھنی۔ اور جن کا حوصلہ ہوتا ہے، اہل عزم، اہل حوصلہ، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ جوان ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اس وقت امت جن حالات سے گزر رہی ہے، نوجوانوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ قابلیت پیدا کریں اپنے اندر، اعلیٰ علم پیدا کریں۔ والدین کی ذمہ داری ہے ان کی اعلیٰ تربیت کریں، یہ مستقبل کی مسلمان قوم ہے۔ والدین تربیت نہیں کر رہے، اولادوں کو شوق نہیں ہے، تو مستقبل کی جو امت ہے وہ برباد ہو رہی۔ جو اہل عزم، اہل حوصلہ ہوتے ہیں، وہ اپنے عذر کو بہانا، یہ الگ موضوع ہے، کبھی اس پر تشریح کروں گا۔ عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی ہیں، جنگ قادسیہ میں جھنڈا پکڑنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اچھا، جو نابینا ہو وہ جنگ میں جھنڈا پکڑ سکتا ہے؟ چونکہ ٹارگٹ تو وہی ہوتا ہے نا جس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، اور نابینے کو تو پتہ نہیں کس طرف سے حملہ ہوگا۔ پر عبداللہ بن مکتوم نے کہا جھنڈا مجھے پکڑاؤ، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دوں گا۔ ایک صحابی ہیں طلحہ، احد میں ان کا ہاتھ شل ہو گیا، انہوں نے اتنے تیر روکے ہیں، رسول اللہ کی طرف آنے والے تیر انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ شل ہو گیا، آئندہ یہ کسی چیز کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا ہاتھ۔ لیکن اس کے باوجود یہ بعد والی جنگوں میں بھی شامل ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کا شل ہونا اسے رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ پہلے کی طرح بہادری کے ساتھ ہی جنگوں میں شامل ہوتے رہے۔ تابعین میں ایک بزرگ ہیں عطا بن ابی رباح، یہ علماء فقہا جانتے ہیں کس ہستی کا میں نے نام لیا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو، تمہارے پاس عطا بن ربا موجود ہے، عطا بن ابی ربا موجود ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے عطا سے بڑا عالم نہیں دیکھا، یہ ایسے عالم ہیں۔ امام حسن بصری، حضرت سفیان ثوری سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھے، ایک آنکھ سے محروم بھی تھے، ٹانگ سے بھی محروم تھے، ایک آنکھ سے بھی محروم تھے، اس کے باوجود اتنے بڑے عالم ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے عطا بن ابی ربا جیسا عالم نہیں دیکھا۔ سفیان بن عیینہ، حدیث پڑھنے والے لوگ جانتے ہیں کس ہستی کا میں نے نام لیا، سفیان بن عیینہ یہ بھی معذور تھے۔ ان کے بارے میں ایک محدث فرماتے ہیں میں نے حدیث کے بارے میں جس سے بھی سوال کیا اس نے کوئی نہ کوئی غلطی کی۔ ایک سفیان بن عیینہ ایسے ہیں میں نے جتنے سوال کیے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، حالانکہ یہ بھی معذور تھے۔ ہمارے ہاں کچھ طالبہ ایسے ہیں سب کچھ سلامت ہے، ماں باپ چاہتے ہیں یہ پڑھیں، پھر بھی وہ بہانے بنائیں۔ اور وہاں تاریخ اٹھا کے دیکھیں کئی ایسی ہستیاں جو بظاہر معذور تھے، علم میں بڑا بلند مقام پایا۔ ذکر کر رہا تھا کربلا میں حضرت اسلم بن کثیر ازدی کا، وہ لنگڑا کے چلتے تھے پر امام کی بارگاہ میں آئے۔ قرآن کہتا ہے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، جو معذور ہو لنگڑا کے چلتا ہو وہ جہاد میں شامل نہ ہو گناہگار۔ قرآن پاک نے اجازت دی ہے معذور کو، لیکن یہاں شوق ہے کہ معذور بھی اجازت مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی جنگ میں شامل کر لیں، اور صحابی ہیں جو اجازت مانگ رہے ہیں۔ صحابی کا ذکر کرتے ہوئے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی، احد میں ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں اور وہ بھی معذور تھے ایک ٹانگ سے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں جھولی میں کھجوریں اور کھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے اور جنت کے درمیان کتنی دوری ہے؟ فرمایا جتنی دیر میں تو کھجوریں ختم کرتا ہے۔ انہوں نے جھولی پھینک دی، انہوں نے کہا میں پھر دور کیوں رہوں، میدان میں داخل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں عمر بن جموح جو دنیا میں لنگڑا کے چلتے تھے اب جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ کبھی کسی عذر کو رکاوٹ نہ بننے دیں، کسی عذر کمزوری کی وجہ سے ہمت نہ ہارے۔ یہ بھی درس کربلا سے ہی میں نے آپ کے سامنے موضوع بیان کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں کربلا میں، یہ حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے، جون ان کا نام ہے، اور مشہور ہیں مولا ابی ذر، ابو ذر کے غلام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو یہ جو صحابی ہیں جون، یہ آگے حضرت امام حسن کی خدمت میں غلام تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، یہ آگے حضرت امام حسین کی خدمت میں، اور کربلا میں امام کے غلاموں میں ہیں۔ جس انداز میں انہوں نے اجازت مانگی ہے نا کہ مجھے لشکر میں لڑنے کی اجازت دیں، شامل کر لیں، اسے پڑھ کے تو روح جھوم اٹھتی ہے۔ غلام تھے، عرض کرتے ہیں میرا رنگ کالا ہے، میرے پسینے سے بڑی بدبو آتی ہے، میرا حسب نسب بڑا نہیں، عام قبیلے سے ہوں، غیر معروف، پر دل میں شوق رکھتا ہوں قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھوں، میرا حشر آپ کے ساتھ ہو۔ رنگ کالا ہے، پسینے سے بدبو بڑی آتی ہے، اور حسب نسب بھی عام ہے، کوئی بڑے خاندان سے نہیں ہوں، غیر معروف قبیلے سے تعلق، پر شوق ہے حشر آپ کے ساتھ ہو، مجھے اجازت دیں آج آپ کے قدموں میں جان قربان کروں۔ امام علی مقام نے اجازت سے پہلے دعا دی ہے، یا اللہ ابو ذر غفاری کے اس غلام کا رنگ صاف کر دے، یا اللہ اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دے، اور یا اللہ قیامت کے دن یہ اٹھے تو میرے رفقا میں سے اس کو اٹھا، جو لوگ میرے ارد گرد ہوں گے ان میں سے اسے اٹھا۔ دعا مکمل ہوئی، اب وہ جو جون جن کے پسینے سے بدبو آتی تھی خوشبو آنے لگی ہے، دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ امام علی مقام کی کرامت کیا ہے
ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ادھر رب قبول فرما رہا ہے۔ کیا خیال ہے دعا کرتے کہ یہ واقعی پیش نہ آئے تو واقعہ بدل سکتا تھا یا نہیں؟ پر عارف کھڑی کہتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، کسی ایک شخص کے دل تک بھی پہنچ گئی تو زندگی سنور جائے گی۔ اچھا، اللہ چاہے تو آج 1 منٹ سے پہلے پوری دنیا پہ اسلام غالب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا ساری دنیا کلمہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندوں کو تکلیفوں سے کیوں گزارتا ہے؟ یہ جو مصیبت میں ہم گھبرا جاتے ہیں نا، کربلا کا یہ سبق فلسفہ غم، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ مشکلیں ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو ایک لمحے میں اسلام غالب آ جائے، لیکن میں تمہیں مشکلات سے اس لیے گزارتا ہوں کہ مشکلات میں ثابت قدم رہ کے تم کچھ بن جاؤ۔ ایک بچہ کہ میں نے امتحان دینا ہی نہیں، کلاس روم میں بیٹھنا ہی نہیں، تو کامیاب کیسے ہوگے؟ جب تم نے امتحان میں بیٹھنا ہی نہیں تو سند کیسے ملے گی؟ اگر ڈگری لینی ہے تو پھر امتحان تو دینا پڑے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ جو مشکلات سے وہ ہمیں گزار رہے نا، اس لیے تاکہ صبر کر کے، دعائیں مانگ کے، استقامت سے ہم کچھ بن جائیں، ہماری روح کے اندر وہ انوارات آ جائیں، عبادت کے انوارات، پاکیزہ احوال کے انوارات، اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ، اس سے روح کو جو توانائی ملتی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اس لیے اللہ ہمیں مشکلات سے گزارتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ نظام سارا اس کے ہاتھ میں، پتا نہیں ہل سکتا، ذرہ نہیں ہل سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ وہ ہمیں کیوں مشکلات سے گزارتا ہے؟ غریبی سے۔ وہ آدمی بڑا عظیم ہے جو اپنی غریبی کی قدر کرتا ہے، غریبی میں کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بڑا فلاں بڑا آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ قبر کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ کئی صوفیاء نے لکھا ہے ہم بادشاہوں کی قبروں پہ گئے تو کیا دیکھا؟ وہ قبروں میں خالیات، دنیا میں خزانے لٹاتے تھے، بادشاہ تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے، قبروں میں فقیر ہیں، خالیات ہیں۔ اور ہم فقیروں کی قبروں پہ گئے تو کیا دیکھا؟ جو دنیا میں درویش تھے قبر میں بادشاہ بنے ہوئے ہیں، روحانیت کے خزانے لٹا رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا عظیم ہے جو اپنی غربت کی قدر کرتا ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، نیا زمانہ نئے صبح و شام، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے خودی نہ بیچ، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ دکھوں سے جو گزارا گیا، حضرت امام زین العابدین کو میرے آقا کریم نے جب صبر کی تلقین کی ہے، حضرت امام علی مقام نے، تو حضرت زین العابدین نے کیا جواب عرض کیا تھا؟ ابا جان میرے اوپر جب مصیبتیں آئیں گی میں صرف صبر نہیں کروں گا، میں تو مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ بہت بلند بات ہے اور یہ سید سجاد ہی کر سکتے ہیں۔ پروردگار جن سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو ہی مصیبتوں سے گزارتا ہے۔ اس لیے حضرت سید سجاد نے کہا میں تو مصیبتوں پر بھی رب کا شکر ادا کروں گا۔ جو حقیقت کو جانتے ہیں وہ کبھی مصیبتوں سے گھبرانے والے نہیں۔ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ایک تو کسی عذر اپنی معذوری کو رکاوٹ نہ بننے دیں، اور دوسرا مصیبتوں سے نہ گھبرائیں۔ کربلا بھی سنیں اور مصیبتوں سے بھی گھبرائیں۔ کربلا سننے والے مصیبتوں سے گھبراتے، جب امام علی مقام کو چاروں طرف سے مصائب نے گھیر لیا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اپنے بندوں کو آزمانے کے جو جو طریقے بیان کیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ سارے امتحان کربلا میں اکٹھے ہو گئے۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے۔ اپنا وطن نہیں پردیس ہے، 1000 کلومیٹر دور ہیں اپنے وطن سے۔ جنہوں نے بلایا تھا خط لکھ کے، وفا کے وعدے کیے تھے، وہی ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں۔ پردے دار بیویاں اور بچے ساتھ ہیں۔ جب یہ تینوں مصیبتیں سامنے ہیں تو کیا امام علی مقام گھبرا گئے؟ اپنے فرض کو بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا؟ نہیں۔ امام علی مقام نے اس وقت جو شعر پڑھا تھا وہ عنوان ہے کربلا کا، وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ فرمایا جب آخر موت ہے، دنیا میں 1000 سال جی لو، آخر دنیا میں 1500 سال زندگی گزار لو، آخر وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، جب آخر دنیا سے جانا ہی ہے تو چند دن زندگی گزارنے کے لیے ہم اپنے رب سے بے وفائی کیوں کریں؟ ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے، اور جہاں ہمیں رب کا باغی بنایا جائے وہاں ہم اپنی جانوں کے نذرانے رب کے راستے میں پیش کر دیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، واقعہ کربلا میں جھوٹی روایتیں بیان کرنا، گھڑی ہوئی باتیں بیان کرنا یہ حرام ہے، چونکہ جھوٹ ویسے ہی حرام ہے۔ صحیح روایات سے، مستند روایات سے واقعہ کربلا بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک احتیاط کرنا، کوئی ایسا لفظ نہ بولنا جو اہل بیت کی شان کے لائق نہ ہو۔ لٹ گئے، گلشن زہرا اجڑ گیا، یہ لفظ ان ہستیوں کے لائق ہے؟ گلشن زہرا اجڑ گیا، کون اجاڑ سکتا ہے گلشن زہرا کو؟ داتا گنج بخش علی حجویری کون ہے؟ یہ گلشن زہرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ یہ گلشن زہرا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اعظم کون ہے؟ یہ گلشن زہرا ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں گلشن زہرا کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہنا لٹ گئے، گلشن زہرا اجڑ گیا، نہ بلکہ ان کا ذکر کرنا تو کہنا وہ سرخرو ہو گئے، قربانیاں دے کر وہ مقام انعام پہ فائز ہو گئے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ مقام انعام پہ فائز ہوتا ہے۔ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہادت مقام انعام ہے۔ اس لیے کربلا بیان کرتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے وہ لٹ گئے، ہم کہتے ہیں انہوں نے قربانیاں دے کر امت کے سامنے نمونہ قائم کر دیا ہے کہ دکھ کی گھڑی میں دین پر عمل کیسے کرنا ہے، مشکل حالات میں دین کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ انہوں نے قربانیاں دے کے بتا دیا ہے، نمونہ قائم کر دیا ہے۔ آج شب عاشور اس محفل پاک میں بیٹھنے والوں ذرا دیانتداری سے فیصلہ تو کرو۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ وہ لٹ گئے، وہ بے بس تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، گلشن زہرا اجڑ گیا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہو وہ سب کچھ کر سکتے تھے پر انہوں نے صبر کیا ہے، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، وہ سرخرو ہو گئے۔ تو ادب کون کر رہا ہے، جو کہے لٹ گئے یا سرخرو ہو گئے؟ مزید آسان کر کے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جائیں، ہم حسین نہیں کرتے، واہ حسین کرنے۔ آہ کرنا چاہیے یا واہ کرنا چاہیے؟ شہیدوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، زبان پہ شکوہ نہیں ہے۔ گھر میں ایک میت پڑی ہوئی ہو ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے۔ ایک میت پڑی ہوئی ہے، انہوں نے تو 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں،
اور لاشیں اٹھاتے ہوئے کیا پڑھ رہے ہیں؟ صبرم بقضائک تسلیما لامرک. تو پھر آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. تو جنہوں نے قربانی دے کے یزیدیت کو ہرایا ہے وہاں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ جیتا کون ہے؟ آقا حسین. جب آقا حسین جیتے ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. امام علی مقام حافظ قرآن ہے، امام علی مقام مفسر قرآن ہے، راوی حدیث ہے، شارح حدیث ہے، مفتی اعظم ہے، فقیہ اعظم ہے، شب زندہ دار ہیں، مجاہد ہیں بے مثال. امام علی مقام کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، حسب بھی بے مثال، نسب بھی بے مثال، گفتار بھی بے مثال، کردار بھی بے مثال. اسی لیے تو میدان کربلا میں عمر بن جنادہ بن کعب انصاری، اس نوجوان نے جب رجز پڑا یزیدیوں کے سامنے تو اس نوجوان نے کہا امیری حسین و نعم الامیر، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فواد البشیر النذیر، علی و فاطمہ تو والدہ ہو فہل تعلمون لہو من نذیر. اے یزیدیو کیا تمہارے پاس کوئی حسین کی مثال ہے؟ میرے آقا حسین ہیں اور یہ قلب مصطفیٰ کی ٹھنڈک ہیں. ان کے والد حیدر کرار ہیں، ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. فہل تعلمون لہو من نذیر، لاؤ تو صحیح کوئی ان کی مثال بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت. لہو طلعت مثل شمس الضحیٰ، لہو غرۃ مثل بدر المنیر. میرے آقا حسین کا چہرہ چاشت کی طرح چمک رہا ہے. صبح سورج نکلتا ہے، پہلا وقت اشراق، اشراق کے بعد وہ جو چاشت کا وقت ہے نا، اس نوجوان نے جس کا نام عمر بن جنادہ ہے، انہوں نے کربلا میں امام کی منقبت کرتے ہوئے، آج یہاں بھی پڑھی گئی منقبتیں، پر پنکھوں کے نیچے پرامن ماحول میں منقبت پڑھنا بڑا آسان ہے. یہ وہ نوجوان تھا جس کا والد بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے. انصاری قبیلے سے تعلق ہے ماں اور باپ دونوں کا. باپ بھی کربلا میں شہید ہوا ہے، ماں موجود تھی کربلا میں. ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی. بعض نے کہا عمر بن جنادہ کی عمر 21 سال، بعض نے کہا 13-14 سال تھی جب یہ شعر پڑھ رہا تھا. امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فواد البشیر النذیر، علی و فاطمہ تو والدہ ہو فہل تعلمون لہو من نذیر. لہو غرۃ مثل شمس الضحیٰ، لہو طلعت مثل شمس الضحیٰ، لہو غرۃ مثل بدر المنیر. میرے آقا حسین کا چہرہ یہ شمس الضحیٰ کی طرح ہے. میرے آقا حسین کے چہرے پہ 14ویں رات کی چاندنی نظر آ رہی. اس نے کہا فہل تعلمون لہو من نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ان جیسا ہے؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. ہم یہ نہیں کہتے لٹ گئے اجڑ گئے، ہم کہتے ہیں انہوں نے تو مثال قائم کر دی ہے، انہوں نے تو اپنے کردار سے مثال قائم کر دی ہے. ویسے کیا خیال ہے، شہید کی شان قرآن بیان کرتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد زندہ ہے اور مقام انعام پر ہے، اور فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، شہید کو اللہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے کہ شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں. تو جب وہ خوش ہیں تو ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ کربلا کا شاہ حسین 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں پر مقصد سے جڑے ہوئے ہیں. پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی.
سب سے آخر میں جب خود روانہ ہوئے ہیں وہ وقت بڑا مشکل ہے. جتنے مرد ساتھ آئے تھے سب شہید ہو چکے ہیں. جتنے مرد ساتھ آئے تھے سب شہید ہو چکے ہیں. حضرت شہزادہ علی اکبر انہوں نے شہادت سے پہلے عرض کیا تھا ابا جان اب میرا باپ دشمنوں کے نرغے میں اکیلا رہ گیا ہے. ابا جان اب آپ تنہا رہ گئے, سب مرد شہید ہو گئے. تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. بندہ مومن کی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ خدا راضی رہے, یہ ترجیح ہونی چاہیے. اس کو اپنی ترجیح بنائیں کہ خدا ناراض نہ ہو. امام علی مقام نے فرمایا جس نے خدا کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے, اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. خیمے سے نکلتے ہوئے آخری وصیت یہ کی, فرمایا کوئی بی بی بال نہ کھولے, بین نہ کرے, چہرہ نہ پیٹے, میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. ایک ایسی تقریر بھی ہماری تاریخ میں ہے کہ جو حالت جنگ میں تبلیغ ہو رہی ہے. سچے مبلغ کی یہی پہچان ہے کہ وہ دکھ کی گھڑی میں بھی تبلیغ جاری رکھتا ہے. امام علی مقام نے وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فریضہ سر انجام دیا ہے. فرمایا کوئی بی بی بال نہ کھولے, بین نہ کرے, چہرہ نہ پیٹے, میرے نانا کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. صبر کی تلقین کر کے یزیدیوں کے سامنے آئے, آخری خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے بڑا ہو. تم وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے اتنا بڑا قتل کر دیا. امام کی شہادت کے بعد کوئی ایسی شہادت ہوئی ہے جو امام کی شہادت سے بڑی ہو؟ امام نے فرمایا اب بھی رک جاؤ, وہ بدبخت نہ بنو جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا. لیکن جب پیٹ میں رزق حرام ہو تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی. عارف کھڑی لکھتے ہیں مورخ نو کی پند محمد, پتھر نو کی پالا. نصیحت انسان کو کی جاتی ہے, مورخ کے لیے کیا نصیحت. اولئک کل انعامی بل ہم اضل. کچھ لوگ دکھنے میں انسان نظر آتے ہیں پر اندر سے وہ انسان نہیں ہوتے, جانور ڈنگر ہوتے. جب پیٹ میں رزق حرام ہو, نواسہ رسول سامنے ہو, پھر بھی نصیحت اثر نہیں کرتی. اس لیے یہ بات بھی آپ کی خدمت میں زور دے کے عرض کر رہا ہوں, رزق میں بڑی احتیاط کریں. حدیث بخاری ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا آخری دور میں لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. جب پیٹ میں رزق حرام ہو تو دل سخت ہو جاتا ہے, پھر وہ نصیحت کا اثر نہیں قبول کرتا. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تاریخ شام میں امام علی مقام انہیں سمجھا رہے ہیں اور وہ امام پر تیروں کی بارش کر رہے ہیں, آگے بڑھ کے وار کر رہے ہیں. پورا جسم امام کا زخمی ہو گیا ہے, جسم سے خون نچڑ رہا ہے. آخری تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہوا ہے. تیر کھینچ کے نکالا, چہرہ خون سے بھر گیا. اللہم اشہد ہؤلاء القوم, پروردگار اس قوم کے ظلموں پہ میں تجھے اپنا گواہ بناتا ہوں. سواری سے زمین پہ تشریف لا رہے ہیں تو زبان پہ یہ دعا ہے, پروردگار میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما. ظہر کی نماز خیمے میں آپ پڑھ کے آئے تھے, لیکن جب سواری سے زمین پہ تشریف لائے ہیں تو پسند فرمایا ہے کہ میرا سر سجدے میں کٹے. اس لیے آپ نے آخری سجدہ کیا ہے, سر سجدے میں ہے اور شمر پشت پہ چڑھ بیٹھا ہے. بعض نے اور قاتلوں کے نام بھی لکھے ہیں. اوپر خنجر چل رہا ہے, نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. ہماری تاریخ میں ایک سجدہ ایسا بھی ہے کہ اوپر خنجر چل رہا ہے, نیچے زبان اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ,
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ امام علی مقام نے سر کٹا دیا ہے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ، سر داد نہ داد دست در دست یزید۔ امام علی مقام نے قائم رہ کے امت کے سامنے معیار اور نمونہ قائم فرما دیا ہے۔ قیامت تک آپ کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا رہے گا، اور آج ہم سب بھی یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں، ہم بھی اظہار محبت، اظہار غلامی، اظہار نسبت کے لیے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں، اور آپ کے مشن سے وفا کا عزم کرنے کے لیے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر ہم آپ کے مشن سے وابستہ نہ ہوں تو پھر کربلا بیان کرنا، سننا یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے۔ مجھے اس سوال کا جواب تو دے دیں، اگر قیامت کے دن امام علی مقام نے پوچھ لیا بھئی میرا ذکر تو کرتے تھے، پر دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ جس دین کے لیے میں نے اپنی جان دی، تمہارے دور میں اس پر مشکل وقت آیا تو تم نے کیا کیا ہے؟ کوئی عمل ضرور ایسا کر کے جائیں کہ آپ بھی قیامت کے دن سرخرو ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کی اقدار کو ڈھایا جا رہا ہو اور ہم اس میں شامل ہوں اور پھر یا حسین بھی کر رہے ہوں۔ امام علی مقام کو کیا ایسی جھوٹی محبت سے خوش کیا جا سکتا ہے؟ آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، یہ سال کا پہلا عشرہ ہے، 1446 ہجری جو نیا سال شروع ہوا ہے، پورا سال انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، رزق حلال استعمال کریں گے، اور زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے۔ ہمارے ہاں آج کل کسی پہ بہتان لگانا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ زبانیں دوزخ کما رہی ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ زبان انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات زبان کافر بنا دیتی ہے۔ زبان سے لفظ نکلتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے زبان بڑی احتیاط سے چلائیں، زبان کھولیں تو بڑی احتیاط۔ جو آپ کسی کو غیبت یا بہتان میں وقت گزاریں گے تو وہ آل رسول پہ درود پڑھ کے کیوں نہیں وقت گزارتے؟ فضول زبان چلانے کے بجائے اگر درود پڑھیں گے تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جس دن آپ درود کے رنگ میں رنگے گئے نا، ایک ہے تھوڑا تھوڑا درود پڑھنا، پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ وقت آ جائے گا، ایک ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ جس دن درود نے آپ کو اپنا بنا لیا نا، جس دن آپ پر درود پاک کا رنگ چڑھ گیا، اس دن آپ کا جہان ہی بدل جائے گا۔ پھر رہیں گے گجرات کی سرزمین پر، دل گنبد خضرا کے طواف میں رہے گا، پھر ذہن مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہی رہے گا، پھر آپ نظام رحمت سے جڑ جائیں گے۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ پنجگانہ نماز بھی ادا کریں گے، رزق حلال بھی استعمال کریں گے، اور اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں چھاننی میں پانی اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ والد کے بھی بیٹا پانی پلاؤ، وہ چھاننی جس میں آٹا چھانتے ہیں اس چھاننی میں پانی دے سکتے ہیں؟ چھاننی میں سوراخ ہی سوراخ ہیں، جو ہی پانی ڈالیں گے سارا گر جائے گا۔ اسی طرح آنکھیں پلید ہوں، کان پلید ہوں، زبان پلید ہو تو دل روحانیت کا نور نہیں اٹھا سکتا۔ یہ راستے ہیں جو دل تک پہنچتے ہیں۔ جب راستے پاک ہوں گے تو پھر دل میں پاک پانی پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کے مشن سے وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود پاک پڑھے، میں سوال پڑھ کے تو جواب دیتا ہوں۔
کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک ہی دن ہوئے ہیں یا الگ الگ دنوں میں؟ یعنی 7 کو جناب قاسم اور 8 کو حضرت عباس اور 9 کو شہزادہ علی اکبر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سارے 10 محرم کو ہی شہید ہوئے ہیں۔ 10 محرم کو ہی تمام شہداء کی شہادتیں، جیسے 2 فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، صورت انہوں نے ایسی ہی بنائی تھی، اگرچہ امام کے پاس لشکر نہیں تھا، چند افراد تھے، لیکن یزیدیوں نے آپ پر جو حملہ کیا ہے وہ اسی طرح یکبارگی کیا ہے۔ یہ جو ایک ایک کر کے شہادت بیان کی جاتی ہے 10 محرم کے حوالے سے بھی، وہ تو آخر میں حضرت عباس یا حضرت شہزادہ علی اکبر کی ہوئی ہے، ورنہ پہلے جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے یکبارگی حملے میں ہی شہید ہوئے ہیں، اور اس میں خود امام بھی لڑ رہے تھے۔ مقدمات الجیش، میمنہ، میسرہ، یہ جو جنگ کا طریقہ تھا، ایک دائیں طرف ہیں ایک بائیں طرف ہیں، مسلم بن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر اور اسی طرح حسین بن نمیر، یہ سارے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر پورا قافلہ ہی لڑ رہا تھا، اور اس جنگ میں ہی سارے اکٹھے ہی شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایک دن میں الگ الگ شہادتیں نہیں ہوئیں۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ امام علی مقام نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیوں بیعت کر لی، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک یزید کے بارے میں انہیں پتہ نہیں تھا اس وقت تک حکم اور تھا، جب یزید کی اصلیت ان پر کھلی ہے تو سب نے بیعت توڑ دی ہے۔ ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے، رخصت اور ہے، عزیمت اور ہے۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء، آپ کا جو فیصلہ تھا وہ عزیمت والا تھا، اور باقی بعض احباب کا فیصلہ رخصت والا تھا، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک یزید کی اصلیت نہیں کھلتی۔ مدینہ منورہ سے قافلہ بھیجا گیا کہ جا کے یزید کے حالات کی خبر لے کے آئیں کہ یزید کس کردار کا مالک ہے۔ جب تک کسی کی برائی ظاہر نہ ہو اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ کو پتا تھا شیطان اندر سے پلید ہے، لیکن اللہ نے اسے فرشتوں میں بٹھائے رکھا ہے یا نہیں؟ جی، اللہ کو پتا تھا یا نہیں؟ یہ سوال کر سکتے ہیں کیوں بٹھایا ہے؟ جی، اللہ سے پوچھ سکتے ہیں یا اللہ تنوں تے پتہ سی نا اندرو خبیث ہے تے فرشتیاں چبائی رکھے ہیں۔ جب تک کوئی جرم کا ارتکاب نہ کرے اس پر فیصلہ یا سزا، جب اس کا جرم ہوا ہے نا کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، لیکن اللہ کو علم تو پہلے بھی تھا، اس کے باوجود اسے فرشتوں میں بٹھائے رکھا ہے۔ تو ایک دوسرا جواب جو میں نے پہلے دیا ہے رخصت اور عزیمت والا، وہ بھی جواب پیش نظر رہے۔ اور تیسرا سب سے اہم بات کہ جب کربلا کی خبر پہنچی ہے نا مدینہ منورہ، سارے اہل مدینہ امام کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یزید کے خلاف اٹھے ہیں، سب نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے۔ اور یزید جو ہے اس نے لشکر بھیجا ہے مدینہ منورہ میں۔ امام علی مقام جب شروع سے مدینہ منورہ سے مکہ گئے تھے، مجھے 32واں بیان ہے، یہاں شاید یہ دوست موجود نہیں تھے، میں پچھلے بیانوں میں یہ جواب دے چکا ہوں، اس کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، تو شاید تو نہ تھا شریک محفل قصور تیرا یا کہ میرا۔ جی، تو نہ تھا شریک محفل قصور تیرا۔ تو میں سارے لوگوں کو اس جواب کے لیے نہیں بٹھائے رکھنا چاہتا، میں نے کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا اگر میں مدینہ منورہ رہتا ہوں تو یزید یہاں لشکر بھیجے گا، میں وہ پہلا شخص بن جاؤں گا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں لڑائی ہوئی، اور میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا۔ یہ شہر رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی پہ مکان کے گرد جب بلوائیوں نے حملہ کیا تھا، صحابہ نے اجازت مانگی، ہمیں اجازت دیں ہم ان سے لڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں عام شہر میں نہیں بیٹھا ہوا، میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے تلوار نہیں چلائی، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے لیکن انہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ اور پھر جب مکہ شہر میں آپ تشریف لائے ہیں، یہی سوچ حضرت امام علی مقام کی ہے کہ میں مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہوں، حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ اہل مکہ نے آپ کو آنکھوں پر بٹھایا ہے، اہل مکہ نے آپ کے راستے میں آنکھیں بچھائی ہیں،
حضرت عبداللہ بن زبیر نے عرض کیا امام آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اہل مکہ آپ کی بیعت کرتے ہیں، میں عبداللہ بن زبیر مکے کے باہر کھڑے ہو کے پہرا دوں گا، کسی یزیدی لشکر کو مکے میں نہیں آنے دوں گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیا تھا کہ امام جن کوفیوں نے مولا مرتضیٰ کے ساتھ دھوکہ کیا، جن کوفیوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، آپ ان پر اعتبار نہ کریں۔ تو فیصلہ ہوا کہ آپ کوفے نہیں جائیں گے، آپ مکے میں ہی رہیں گے۔ پر یہ ظلم تو ان کوفیوں نے کیا جنہوں نے خطوں پہ خط لکھ کے امام کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں، اور امام مکے سے نکلے۔ راستے کے واقعات بیان کروں تو 1 گھنٹہ اور چاہیے، ان سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے جو میں نے تقریر میں بھی کہا، صحابہ اہل بیت کے ساتھ تھے، پہلے بھی ساتھ تھے، کربلا میں بھی ساتھ تھے، کربلا کے بعد بھی ساتھ تھے۔ اور اس کی مثال میں نے دی تھی، طائف میں حضور اکیلے تھے، حضرت زید تھے، باقی صحابی نہیں تھے، تو کیا ان پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں تعصب سے بچائے اور دین سمجھنے کی، قرآن کی روشنی میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب